السلام علیکم۔ ماں جیسی ساس، یہ الفاظ تو آپ کی سماعت سے کبھی نہ کبھی ٹکرائے ہی ہوں گے، لیکن ساس جیسی ماں تو میں شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی نہ ہی سنی ہوگی۔ نہ جانے عالم بالا میں ہم سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے سرفراز کر دیا۔ نہیں بھائی، ہنسنے کی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ جب آپ میری داستان سنیں گے تو خود بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے کہانی شروع کی۔ یہ فرمائش میری ننھی منی اسٹوڈنٹ عاشق کی تھی، جو اس وقت پڑھائی سے فارغ ہو کر میری گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ جی نہیں، آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ میں کوئی پکی عمر کی کھڑوس سی ٹیچر نہیں ہوں، بلکہ میں تو بہت ہی معصوم سی اور بھولی بھالی سی طالبہ ہوں، اور یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کر رہی ہوں۔ یہ گول مٹول گڑیا تو ہماری پڑوسن رابعہ باجی کی بیٹی تھی، جنہیں ہمارے پڑوس میں آباد ہوئے صرف ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن ہماری والدہ کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین سفارتی تعلقات کے باعث اجنبیت کی دیوار کو گرنے میں محض صرف چند روز ہی لگے۔ اب تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا اور ان کا برسوں کا ساتھ ہے۔ عاشق کا ابھی اسکول میں نیا ایڈمیشن ہوا تھا، اور چونکہ باجی کا زیادہ وقت اپنے 6 ماہ کے بیٹے عمر کی دیکھ بھال میں گزر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تھوڑی دیر عاشق کو ہوم ورک وغیرہ کرا دیا کروں، جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ ہاں، تو میں نے ابھی کہانی شروع ہی کی تھی کہ نہیں، میرے خیال میں یہ دوسری دفعہ کا ذکر ہے۔ یہ آواز میرے دائیں طرف سے آئی، بلکہ میرے خیال میں تو یہ تیسری دفعہ کا ذکر ہے۔ لیجیے جناب، یہ بھی حاضر ہو گئے۔ یہ دونوں میرے نٹ کٹ سے شرارتی بھائی تھے، جن کی زندگی کا واحد مقصد مجھے صرف تنگ کرنا تھا۔ امی، میں نے ناراضگی سے امی کو آواز لگائی، ان دونوں کو دیکھے نا، کہانی نہیں سنانے دے رہے۔ امی کی کڑکدار آواز سنائی دی، ٹائم دیکھا ہے، فوراً کچن میں آؤ، بھائی آگے ہیں، ابو بھی آنے والے ہیں، فٹافٹ پھلکے بنا لو، لو جی کر لو گل۔ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چل پڑی، کیونکہ رات کی روٹی اور برتنوں کی دھلائی میری ذمہ داری تھی۔ پیچھے سے آواز آئی، امی تو ہمیں روز ہی دیکھتی ہیں۔ ٹھہریے، پہلے میں آپ سے اپنا تعارف تو کروا دوں۔ میں یعنی خوش بخت، جسے سب پیار سے خوشی کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ ابو ڈاکٹر تھے اور اسپتال میں ملازمت، علاوہ شام کو اپنا پرائیویٹ کلینک بھی کامیابی سے چلاتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ والدہ ایک مکمل ہاؤس وائف۔ سب سے بڑے بھائی ارسلان بھائی تھے، جو تعلیم سے فارغ ہو کر حال ہی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے منسلک تھے۔ 5 سال کے وقفے کے بعد پہلے عمیر اور پھر آخر میں آتی تھی۔ اپنے والدین کی زندگی میں رونق افزا ہوئے ابو اور ارسلان بھائی تو میرے بے حد لا اٹھاتے، لیکن ہماری والدہ، جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور نہایت ہی منظم خاتون تھیں، وہ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے کے مقولے کی عملی تصویر تھیں۔ بیٹوں کو تو کبھی کبھار بھول چوک کی کوئی معمولی رعایت مل جاتی تھی، لیکن اکلوتی بیٹی کے لیے تو ان کے اصول میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں کام کاج کر کے اگرچہ ملازمت تھی، لیکن دن بھر وہ خود ہی کام میں لگی رہتی اور مجھے بھی لگائے رکھتی۔ کوکنگ ان کا شوق تھا اور ان کے ہاتھ میں لذت بھی غضب کی تھی۔ صبح نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں کچن میں پہنچ گئی، جہاں امی پراٹھے بنانے میں مصروف تھیں۔ آملیٹ، چائے بنانا اور سالن گرم کر کے ناشتہ ٹیبل پہ پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی۔ گڑیا، جلدی سے ناشتہ تیار کر کے لاؤ، مجھے آج جلدی جانا ہے۔ ارسلان بھائی صبح جاتے ہوئے مجھے یونیورسٹی چھوڑتے تھے اور واپسی پوائنٹ سے ہوتی تھی۔ جی بھائی، بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ میں نے الٹا سیدھا ناشتہ تیار کیا اور فوراً تیار ہو گئی۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں نورین میری منتظر تھی، مہکی مہکی خوشبو میں بسی ہوئی، جبکہ میں تو صبح بمشکل تیار ہونے کا ٹائم ملتا تھا۔ جب میں اپنے دوستوں سے ان کے ناز و نخروں اور ماؤں کے لاڈ پیار کے قصے سنتی تو میرے دل میں بھی طرح طرح کے ارمان جاگتے، لیکن ہماری والدہ تو اس سے اولاد کے لاڈ پیار سے بگاڑنا کہتی تھیں، جس کی وہ ہرگز قائل نہیں تھی۔ مجھے شک ہوتا کہ شاید میں ان کی سوتیلی یا لیپالک اولاد ہوں، اور ایک مرتبہ تو میں نے ارسلان بھائی سے پوچھ بھی لیا۔ انہوں نے ہنس کر میرے سر پر ایک دھپ لگا دی، کل سے رات کا کھانا تم بناؤ گی خوشی؟ فائنل پیپر ختم ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب امی نے رات کا کھانے کی ٹیبل پر کہا، ابھی تو میرے امتحان کی تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، کچھ دن تو آرام کرنے دینا۔ ہاں بیگم، ہماری بیٹی کی ابھی چھٹی تو بنتی ہے، تھوڑے دن گھوم پھر کر تفریح کر لے۔ ابو نے بھی میری سفارش کی، آپ اس معاملے میں نہ بولیں تو بہتر ہے، کل کو سسرال میں ہر بات پہ ماں کی تربیت کو الزام دیا جائے گا۔
آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امی نے ناگواری سے کہا، نہیں بھائی، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ابو یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ انہی دنوں موسم نے انگڑائی لی اور تاحد نظر ہریالی سے ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ رنگ برنگے خوشبودار پھولوں نے ہمارے لان کو بھی مہکا دیا۔ بہار کے ان دنوں میں ایک روز رابعہ باجی اپنی والدہ اور مٹھائی کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئیں۔ آنٹی نہایت نفیس خوش اخلاق خاتون تھیں، بہت پیار سے ملی، مجھے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے اشارے سے چائے کے لیے وہاں سے اٹھا دیا۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی ہیں۔ نعمان ان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ، دراز قد اور خوبصورت نوجوان تھا۔ MBA کرنے کے بعد ایک مشہور ادارے میں اعلیٰ پوسٹ پہ فائز تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ بے حد پسند آیا اور وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ میرا تو یہ سن کر دل دھک سا رہ گیا۔ اتنی جلدی اپنی فیملی سے جدائی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر بیاہ کے دوسرے شہر جانا تو مجھے کوہ ہمالیہ سر کرنے جیسا دشوار لگ رہا تھا۔ لہٰذا جب والدہ صاحبہ نے میری رائے پوچھی تو میں نے فوراً کہا، امی پلیز آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کریں، ابھی میں نے ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے خاموشی سے میری بات سنی اور بہت نرمی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، والدین ہمیشہ اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے فیصلوں میں ان کی زندگی کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ تو میری اور تمہارے ابا کی دلی خواہش ہے کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھیں۔ رابعہ کا اور ہمارا ان کے دن رات کا ساتھ ہے، دیکھے بالے پرخلوص لوگ ہیں اور نہایت چاہت سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ بہت دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور اس میں تمہاری رضامندی شامل ہوگی۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ اب کہنے کو کیا رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب نعمان کی کمپنی اور دوستوں وغیرہ سے ملاقات کی تو سب نے بہت تعریف کی، رشتہ داروں سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا، اور جب رابعہ باجی کو مثبت ثبوت جواب دیا گیا، انہوں نے بے ساختہ مجھے گلے لگا کر پیار کر ڈالا، تو میرے لیے شرم سے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ اگلے ماہ ایک سادہ سی تقریب میں انگوٹھی پہن کر مجھے نعمان سے منسوخ کر دیا گیا۔ آنٹی کے اصرار پر 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ امی ابو تیاری کے لیے کچھ مہلت چاہتے تھے، لیکن آنٹی نے ہر قسم کے جہیز سے انکار کر دیا، بقول ان کے کہ جس نے اپنی بیٹی دے دی سب کچھ دے دیا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ جلد از جلد آ کر ہمارے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرا خیال تھا کہ امی مجھے چند روزہ مہمان جان کر اگر میرے ساتھ کچھ رعایت کریں گی، لیکن اب تو اور بھی سختی سے ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ وہ مجھے ہر وقت ہر کام میں پرفیکٹ کرنا چاہتی تھیں۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود حسب استطاعت جہیز بھی بن رہا تھا، لہٰذا گھرداری اور مارکیٹ کے چکروں نے مجھے گھن چکر بنا دیا تھا۔ اوپر سے عمیر اور نمیر جب مجھے دیکھتے تو کبھی برتن اور کبھی ٹیبل بجا بجا کے مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری اور دوسرے اوٹ پٹانگ گیت گانا شروع کر دیتے، جس پہ کبھی تو میں مسکرا دیتی اور کبھی جھنجھلا جاتی۔ وقت ریت کی طرح مٹی سے پھسلتا جا رہا تھا اور شادی کے دن قریب آ گئے تو گھر کے ماحول میں نامعلوم سی اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ میرے شریر بھائی جو ہر وقت شور و ہنگامہ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور ستا ستا کر ناک میں دم کر دیتے تھے، اب اکثر خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہتے۔ وہ ہر وقت کی چھیڑ چھاڑ، لڑائی جھگڑے اور شکایتوں تو لگاتا تھا بھول ہی گئے تھے۔ ابو اور ارسلان بھائی جو پہلے بہت مجھ سے فرمائش کر کر کے چائے بنواتے، اب اگر میں پوچھتی بھی تو کہتے، نہیں گڑیا تم آرام کرو، بوا بنا دے گی، کہہ کر ٹال دیتے، تو ایسے ہی میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ انہی اداسی سے دنوں میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تو گھر میں رونقیں جاگ اٹھی۔ مائیوں مہندی کی تقریبات میں امی نے کی نظر مجھ پہ پڑتی تو وہ میری بلائیں لیتی محسوس ہوتی۔ شادی کے روز میری چوڑیاں کچھ تنگ تھیں اور پہنانے میں دقت ہو رہی تھی، تو میری والدہ صاحبہ نے آ کر میرے ہاتھ تھام لیے اور بےحد نرمی سے پہنانے لگی۔ اس وقت وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھیں، کیونکہ ان کی آنکھیں چھلکنے کے لیے بےتاب تھیں اور شدت جذبات سے وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھیں۔ فارغ ہو کر انہوں نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور تیزی سے چلی گئیں۔ رخصتی کا وقت میرا رو رو کر تو برا حال ہو ہی رہا تھا، بلکہ میں گاڑی میں بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ رابعہ باجی نے بمشکل مجھے چپ کرایا۔ سسرال میں میرا بہت محبت سے استقبال ہوا، اور میں چونکہ لمبے سفر سے کافی تھک چکی تھی، اس لیے رسموں کو مختصر کر کے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ نعمان میرے لیے ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوئے، بے حد محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے۔
ان کی توجہ، اپنائیت اور ہر قدم پر ساتھ دینے کی وجہ سے میں ایک نئے گھر اور اجنبی ماحول میں آسانی سے سیٹ ہو گئی۔ شروع کے دنوں تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں پر لگا کر اڑ گئے۔ 15 دن بعد جب رابعہ باجی نے عاشی اور عمر کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا تو میں بے اختیار ان کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ ارے پاگل لڑکی، لوگ تو نندوں کے آنے پر روتے ہیں اور تم میرے جانے پر رو رہی ہو۔ رابعہ باجی نے شرارت سے ہنس کر کہا، نہیں بھائی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ امی جان نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ہاں، اب میں ان کی خواہش پر ان کو امی جان کہنے لگی تھی۔ اب گھر میں نعمان اور ان کی والدہ کے علاوہ 2 افراد اور تھے، چھوٹی نند سائمہ اور دیور کامران۔ سسر چند سال قبل راہیے ملک عدم ہو چکے تھے۔ سامیہ چونکہ میری ہم عمر تھی، اسی لیے چند دن میں ہی میری اس سے کافی دوستی ہو چکی تھی، اور کامران کی باتوں اور شرارتوں نے مجھے اپنے بھائیوں کا عکس دکھائی دیتا۔ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ جیسے تیسے ہی ہم اپنے کمرے سے نکلے، سامیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی۔ ہم فوراً امی کے کمرے میں گئے تو وہ بخار سے نڈھال پڑی تھیں۔ امی، آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ رات تک تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ نعمان پریشانی سے بولے، ہاں بیٹا، شدید تھکاوٹ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرام کر لوں تو شام تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امی نے ہمیں تسلی دی، خوشی آج آفس میں ایک ضروری میٹنگ ہے، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ نعمان فکر مندی سے بولے، ارے بیٹا پریشان نہ ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، بس ذرا شادی کی تھکن ہے، آپ آرام سے جا کر اپنا کام کریں، ہم سب ہیں نا امی کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں نے بھی یقین دہانی کرائی تو وہ تیار ہونے چلے دیے۔ ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو سامیہ کو پریشان کھڑا پایا۔ وہ امی کے ساتھ مل کر کام کروا لیتی تھی، لیکن تنہا کرنے سے گھبراتی تھی۔ میں نے فٹافٹ آٹا گوندھ کر آملیٹ کا امیزہ تیار کیا۔ جب تک میں پراٹھے تل کر فارغ ہوئی، سامیہ آملیٹ اور چائے وغیرہ ٹیبل پر سجا چکی تھی۔ امی کے لیے میں چائے اور بریڈ لے کر کمرے میں گئی تو وہ بولی، بیٹا مجھے بہت افسوس ہے، میری بیماری کی وجہ سے تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ امی، آپ مجھے بیٹا بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں۔ آپ کسی کام کی فکر نہ کریں، ناشتہ کر کے دوائی لیں اور آرام کریں۔ میرے اصرار پہ تھوڑا سا کھا کر انہوں نے دوائی لی۔ اچھا، اب تم بھی جا کر آرام کرو، دوپہر کا کھانا کامران باہر سے لے آئے گا۔ میں نے انہیں کمبل اڑایا اور باہر آ گئی تاکہ وہ نیند پوری کر لیں، اور دروازہ میں نے نیم وار رکھ کر رکھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے فریج کا جائزہ لیا تو ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ اپنی امی جان کی مہربانی سے کوکنگ میں تو میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ 4-5 افراد کا کھانا بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے مٹر پلاؤ اور چکن قورمہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر کے میں نے امی کے لیے دلیا اور سوپ بھی بنا لیا۔ اتنی دیر میں وہ بھی بیدار ہو چکی تھیں۔ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی اور آرام بھی، بخار کم ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ان کے لیے سوپ لے کر گئی تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ابھی پھلکے بنا کر ٹیبل لگا ہی رہی تھی، نعمان بھی امی کی خیریت دریافت کرنے لنچ بریک پر گھر آ گئے۔ انہیں بحال دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئیں۔ پھر سب نے مل کر اتنے ذوق و شوق سے کھانا کھایا اور کھانے کی خوب تعریف ہوئی اور میرے ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ 2-3 دن امی کی طبیعت سنبھل گئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ بیٹا، خوشی کو اس کی والدین سے ملوانے لے جاؤ، پہلی مرتبہ اپنے گھر سے اتنی دور آئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میں کافی گھل بھی مل گئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد میرے دل سے محو نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے جا کر اپنی امی کے گلے لگی تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میرے والد صاحب، بھائی سب بہت خوش تھے۔ میری امی نے میرے اتنے ناز اٹھائے، اتنا خیال رکھا، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی والدہ ہیں جو کبھی ہٹلر کی جانشین لگتی تھیں۔ 2 دن کے بعد ڈھیروں تحائف کے ساتھ ہماری واپسی ہوئی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ سحری، افطاری، عبادت میں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ روزانہ سب کی فرمائش پہ افطار میں نت نئی ڈشز بنتی، لہٰذا رات کا کھانا گول ہو جاتا اور سحری میں استعمال ہوتا۔ بیٹا، خوشی کی ہمارے ساتھ پہلی عید ہے، میں جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے مجبور ہوں، تم دونوں عید کی شاپنگ پر جاؤ، ایک دن امی نے نعمان سے کہا۔ جی امی، کل چھٹی ہے، کل میں لے جاؤں گا۔ بھائی آپ لوگ جلدی چلے جائیے، افطاری میں بنا لوں گی، مارکیٹ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ سامیہ نے بھی اپنی خدمات پیش کر دیں۔ رشک کا یہ عالم تھا گویا کل ہی عید ہو اور سب نے اپنی شاپنگ آج ہی مکمل کرنی ہو۔ دکاندار نت نئی ورائٹی دکھا رہے تھے اور خواتین بھاؤتاؤ میں مصروف تھی۔ میں نے نعمان کی پسند سے اپنے لیے نیوی بلو کلر کا امبرائڈری والا نہایت خوبصورت ڈریس لیا۔ ویسے ہی پنک کلر میں نے سامیہ کے لیے بھی لیا اور امی کے لیے ایک بہت نفیس آف وائٹ کلر کا سوٹ لیا۔ اتنے میں روزہ کھلنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم نے ریسٹورینٹ میں افطاری کی اور اس کے بعد میچنگ جیولری، کامران کا سوٹ اور شوز وغیرہ لے کر گھر آ گئے۔
جب ہم نے امی کو سامان دکھایا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی بہو ملی۔ اللہ تمہارے ہمیشہ خوش و شاداب رکھے۔ انہوں نے محبت سے کہا۔ سب کو اپنے اپنے سوٹ بہت پسند آئے۔ عید کے دوسرے روز گھر پہ قریبی رشتہ داروں کی دعوت تھی۔ تقریباً ہمیں 50 افراد مدعو تھے۔ امی نے بریانی بنائی اور میں نے چکن کڑھائی اور کھیر بنایا۔ سامیہ نے فریزر سے نکال کر کباب تل لیے اور رائتا سلاد وغیرہ بنا لیا۔ یوں مل جل کر ہم نے جلدی ہی اپنا کام نپٹایا۔ شاور لے کر میں نے امی کی طرف سے عید کا کام والا گولڈن کام سے سجا ہوا انتہائی خوبصورت اور میرون کلر کا فراک پہنا۔ سامیہ نے عیدی اور آپ نے مجھے دوبارہ چاند نے مہندی لگا دی۔ تبھی نعمان گرے کلر سے کرتا شلوار انتہائی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مہمانوں نے ہماری جوڑی کو بے حد سراہا اور خوب دعائیں سے نوازا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ جب چکن کڑھائی سب انہیں بے مزے سے کھائی اور میری ساس سب کو فخر سے یہ بتاتی رہی کہ یہ میری بہو نے بنائی ہے۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا اور پھر دھیرے دھیرے مہمان رخصت ہونے لگے۔ یوں یہ خوبصورت کی شام خوشیاں یادیں چھوڑ کر اختتام پذیر ہوئی۔ عید کے فوراً بعد ایک اور خوشخبری نے ہمارے دروازے پہ دستک دی۔ سامیہ کے لیے ایک شاندار رشتے کی آمد تھی۔ میرے سسر کے بہت قریبی دوست تھے جو اپنے بیٹے کے لیے سوالی بن کر آئے تھے۔ برسوں کی جان پہچان میل جول نے دوستی کو قرابت داری میں بدل دیا۔ اسد امی کے ہاتھوں میں پلا بڑا اور ان کے سامنے ہی کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ پچھلے سال انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر کے ملازمت شروع کی تھی۔ تعلیم یافتہ لوگ تھے، مختصر فیملی تھی۔ امی جو آج کل سامیہ کے سلسلے میں کافی پریشان تھی، اس رشتے کی آمد سے کھل اٹھی۔ رسمی طور پہ سوچنے کے لیے ٹائم لیا گیا اور اقرار کے ساتھ چٹ منگنی پٹ بیاہ کیا گیا۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر میں دھڑاکہ دھڑ شادیاں کی تیاریاں ہوئیں۔ مارکیٹ کے چکروں کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریوں نے دن رات کا فرق مٹا دیا۔ سونے سے پہلے حسب معمول امی کے لیے گرم دودھ لے کر گئی۔ ابھی دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اپنا نام وہاں سن کر وہیں رک گئی۔ تو یہ غیر اخلاقی حرکت تھی لیکن رک گئی۔ تو یہ حرکت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموشی سے سننے لگی۔ دیکھو بیٹا، شادی دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اپنی بھابھی کو دیکھو، چند ماہ میں ہی اپنے پیار خلوص سے محنت سے اس نے سب کو اپنا بنا لیا اور ہمارے دلوں پہ راج کر رہی ہے۔ دراصل یہ سب اس کی والدہ کی دانشمندی اور بہترین تربیت کا کمال ہے۔ والدین کے لاڑ پیار سے بگڑے ہوئے بچے نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے گھر میں ملازمین کے باوجود وہ ہر کام میں ماہر ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بھی اپنی سسرال میں خوشی کی طرح سمجھداری اور معاملہ فہمی سے نہ صرف اپنے مقام بنائے گی بلکہ میرے نیک نامی کا بھی باعث بنے گی، کیونکہ اولاد کے رویے سے ہی والدین کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے مجھ پر آگاہی کے دروازے کھول دیے اور میری والدہ کے رویے کے پس پردہ عوامل عیاں کر دیے۔ وہ تمام ڈانٹ پٹ، اصول پرستی، پابندیاں دراصل میری بھلائی کی خاطر تھیں۔ ان کی سخت گیری ظاہری شخصیت کے پیچھے ایک شفیق، حساس اور ممتا بھرا دل چھپا ہوا تھا جو اپنی لاڈلی کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانا چاہتی تھیں۔ ایک کہاوت ہے، جسے ماں نہیں مارتی اسے دنیا والے مارتے ہیں۔ یہ دنیا کی مار سے بچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے میری شخصیت کو ایسے انداز میں پروان چڑھایا کہ اپنے اخلاق، خلوص، محنت اور سگڑ پن سے میری زندگی خوشیاں بہار کے رنگوں میں سج گئی۔ امی جان، آئی لو یو۔ میں دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے میرے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔